جسٹس کھوسا صاحب کا سٹیٹمنٹ بڑا دھانسو قسم کا بیان ہے، مضبوط بیان ہے، انیشیٹو پرووائڈ کرتا ہے جس کو لے کر آگے چلا جا سکتا ہے. دیکھیں ایکچولی جو ہم پچھلی جوڈیشل آئی وڈ کال اٹ جوڈیشل ایکٹیویزم، از دیٹ دی رائٹ ورڈ اور ناٹ؟ He himself used it. Very appropriate. جیسے سالمی صاحب نے خود یہ استعمال کیا کہ میں نے جوڈیشل ایکٹیویزم کو بہت آگے لے کر وہ اب یہ تو بالکل پرسنالٹی کے اوپر ایک ڈیفائن کرتے نا کسی کی. اب چیف جسٹس یہ تو نہیں ہوتا کہ روڈ شو ڈاکے بنا دیں، اتنا لمبا کیریئر ہوتا ہے اس کے بعد آدمی چیف جسٹس بنتا ہے. ان کی پچھلی ساری ججمنٹس دیکھ کے وٹ ایور پھر وہ آپ ایک پرسنالٹی انالیس کر سکتے ہیں. آپ کھوسا صاحب ویسے تو بڑے زبردست جج ہیں، ان کی تو بہت آئی تھنک بہت زبردست گرپ ہے لاء کے اوپر. اب ان کی پرسنالٹی ڈیفائن ہوگی جیسے ثاقب نثار صاحب کی ایک ڈیفائن ہوئی ہے ان کے ٹینیور میں، تو ان کی ڈیفائن ہوگی ان کے ٹینیور میں. لیکن اوور آل جو اسٹیٹمنٹ ہے ان کا وہ اتنا برا نہیں ہے، ٹھیک ہے. قاہرہ صاحب آپ کیا فرماتے ہیں؟ کیونکہ 2 وزراء اعظم کے اوپر جو فیصلے تھے، پٹی دا نیشن گیلانی صاحب کے معاملے میں آیا تھا، اور وہ میاں صاحب کے معاملے میں اوپر گاڈ فادر والا وہ جو اسٹیٹمنٹ آیا تھا وہ بھی جسٹس کھوسا کا ہی لکھا ہوا تھا. ندیم صاحب پہلے تو ثاقب نثار صاحب کا ایک بڑا پورا شوب کہیے، بڑا ایکٹیو کہیے، کوئی مناسب لفظ، نامناسب نہیں، مناسب لفظ میں وہ آج ختم ہوا، ایک نیا عہد شروع ہو رہا ہے. اور ثاقب نثار صاحب کے کنڈکٹ پہ، نیت پہ تو شاید نہیں لیکن کنڈکٹ پہ بہرحال بہت سارے اعتراضات ان کے دور میں بھی رہے جب وہ پورے تمطراق سے موجود تھے اور اپنا کام کر رہے تھے، اور جس کا انہوں نے ذکر بھی کیا. یہ بات انہوں نے لاہور میں شاید ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے جو ان کو عشائیہ دیا گیا اس میں بھی انہوں نے اس کا ذکر فرمایا، اور اپنے خطاب میں جو ریفرنس ہوا فل کورٹ اس میں بھی کہ میں نے بہت جوڈیشل ایکٹیویزم کیا ہے اور اب اس کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے، بٹ میں نے نیک نیتی سے کیا ہے. سو اس کا ادراک ان کو بھی ہوا، اور وکلاء نے، ان کے بہت سارے سینئر لوگوں نے اس بات کا میڈیا میں بھی باتیں کی، ویسے بھی کیا، آپ لوگوں نے بھی، میڈیا کے لوگوں نے بھی اس پہ انالیسز کیے. اداروں کو انڈرمائن، آپ کا جوڈیشل ایکٹیویزم اتنا ہونا چاہیے کہ ادارے انڈرمائن نہ ہو جائیں. اداروں کی پرفارمنس کو بہتر کرنا، ان کے اگر کسی جگہ وائلیشن ہو رہی ہے تو اس کو روکنا، اور انسانوں کے حقوق یا ان کی پرفارمنس کو بہتر کر کے اداروں کی، لوگوں کی بہتر ڈیلیوری، سروس ڈیلیوری کرانا، یہ ایک اچھا کام ہے. لیکن اس کو کس طریقے سے کرنا چاہیے یہ ایک بڑا سوالیہ نشان تھا. سو ثاقب نثار صاحب کے ساتھ بہت عزت، بڑا احترام انہوں نے پایا ہے، ان سے بہت سارے اختلاف موجود تھے، بٹ آج وہ گئے. اور جانے کے بعد آصف سعید کھوسا صاحب سے بارے میں جب سے اب یہ تھا کہ یہ جا رہے ہیں اور آصف صاحب آئیں گے، تو آصف سعید کھوسا صاحب کے بارے میں جنرل تاثر بھی یہ ہے، اور ان کے اوپر برڈن بھی بہت بڑا ہے. کیونکہ جب لوگوں کی نظر میں پارلیمان اور جوڈیشری اور فوج، جوڈیشری کا ایک طریقہ کار جو بنا دیا گیا افتخار محمد چودھری اینڈ ثاقب نثار صاحب نے، اس کی پرفارمنس کو لوگ اب اس طرح گیج کریں گے. کیونکہ اب لوگوں کو لوگ سپریم کورٹ کے باہر جا کر چیف جسٹس جائیں گے، ان کی عدالت کے باہر آ کے لوگ کھڑے ہو جائیں گے. ایک پریشر بلڈ آلریڈی ہوا ہے، ایک ماحول بنا ہوا ہے. اس ماحول کو ٹھنڈا کرنا، سمت کو درست کرنا اور اپنے آپ کو لمٹ کرنا، یہ خاصا مشکل اور بڑا کام ہے، آسان کام نہیں ہوگا. جسٹس کھوسا صاحب بڑے آدمی ہیں، ان سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ یہ کام کریں گے. ان کے آنے سے پہلے یہ توقع کی جا رہی تھی، جو باتیں آج انہوں نے کہی ہیں یہ آلریڈی ڈیبیٹ تھی کہ جسٹس کھوسا شاید آؤٹ ریچ نہیں کریں گے، وہ عدالت کے اندر بیٹھ کے اپنے فیصلے دیں گے اور اپنے فیصلوں کے ذریعے بولیں گے. وہ جوڈیشل اینڈ لا ریفارمز کی طرف جائیں گے، وہ اپنی پرفارمنس کے ذریعے چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. اور ان کا مزاج ایسا ہے، وہ لٹریچر والے، لٹریچر کو بھی پڑھے ہیں، فلسفہ بھی پڑھے ہیں، لا ان کا اپنا فیلڈ ہے. سو ایسے جج سے توقع یہ کی جانی چاہیے کہ جو جوڈیشل ایکٹیویزم ہوا ان گڈ فیتھ ہوا، اس کے اچھے رزلٹ ہوئے، برے ہوئے، اس نے اپنے کچھ ثمرات چھوڑے، لیکن اب اس میں ٹھہراؤ لانے کی بھی ضرورت ہے، اور جو کچھ چیزیں آئیڈینٹیفائی ہو گئیں ان کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. مجھے تو آج ان کے گفتگو سے حوصلہ ملا. جو چارٹر کا ذکر انہوں نے کیا، اس کی طرف لے کے آپ کو یاد ہوگا کہ میاں رضا ربانی صاحب نے بھی ہماری طرف سے یہ بات ایک دفعہ انہوں نے بڑے زور سے، جب وہ چیئرمین سینٹ تھے اس وقت بھی انہوں نے کی تھی کہ یہ ایک ڈائلاگ ہونا چاہیے، ٹرائی پیڈ ڈائلاگ ہونا چاہیے، پارلیمان، فوج اور عدلیہ کا